السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں یہ سورہ طلاق کا خلاصہ بیان کر رہا تھا، تو اس میں جو ہے نا، آج میں بتاؤں گا آپ کو، پہلے دو عورتوں کا ذکر کر چکا ہوں، آج میں تیسری عورت کا ذکر کروں گا، آوارہ عورت کا۔ اب یہاں آوارہ عورت سے پہلے میں معافی چاہ لیتا ہوں ہر عورت سے اور ہر مرد، اس میں کوئی اس کا مائنڈ نہیں کرے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہوا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ اور معاشرے میں ایسی کافی چیز بھی جو ہے نا، حالات بگڑے ہوئے ہیں، لیکن شاید اگر جہاں تک کچھ وقتوں پہ میں بھی یہ محسوس کیا کہ عورت کو اور مرد کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اگر شاید ان کو صحیح وقت پہ علم ہوتا تو وہ لوگ شاید بہکتے نہیں اور یہ حرکت نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں بتاتا ہوں کہ آوارہ عورت کا، سب سے پہلے آوارہ عورت کا ذکر جو ہے آپ کو 5ویں پارے میں سورہ نساء میں آیت نمبر 34 آیت میں آپ کو ملے گا۔ آوارہ عورت وہ ہوتی ہے جو کسی کے نکاح میں ہے اور پھر دوسرے سے عشق لڑا رہی ہے، یہ آوارہ عورت ہوتی ہے۔ اس آوارہ عورت کی بھی 3 طلاق ہوتی ہے، مگر اس عورت کی طلاق ٹوٹلی الگ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ عورت میرے نکاح میں ہے اور دوسرے سے عشق لڑا رہی ہے، تو اس عورت کو سب سے پہلے سمجھانا چاہیے اور اس کی زندگی تنگ کر دینی چاہیے، یعنی اس کے ساتھ کھانا پینا، حتیٰ کہ اس کی فزیکل جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس پہ تنگ کر دینی چاہیے۔ اور یہاں عورت کو معافی مانگ لینا چاہیے۔ آپ اس کو طلاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کہ اس کی ضرورت ہے، زندگی تنگ ہو گئی کھانے پینے کی اور اس کی فزیکل ضرورت، اور مرد آدمی نے اس کو بتا دیا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ معافی مانگے اور مرد آدمی کو چاہیے کہ معاف کر دے، اور پھر عورت دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ یہ عورت کی پہلی طلاق ہوگی، اس میں طلاق وغیرہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی پہلی طلاق ہوگی۔ لیکن عورت کی زندگی تنگ ہو گئی اور اس نے معافی بھی نہیں مانگی، یا پھر معافی مانگ کر دوبارہ پھر اس نے یہی حرکت کی، یا بنا معافی مانگے کہ دوبارہ یہ حرکت کی، تو پھر اس عورت کو اس کی ضروریات زندگی تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کو مارنا بھی چاہیے، سزا کے طور پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ مارنے کے معنی کہ کوئی ختم کر دیا، کوئی وہ نہیں، جیسا ایک انسان کو مار سے ڈر لگتا ہے، ٹماٹ مار دو تو اس سے ڈر کر لوگ اپنے شاید سیدھے راستے پہ آ جائیں، تو یہ اسی قسم کی ایک سزا کے طور پہ، اور اس کا بھی ذکر اسی آیت کے اندر ہے، 5ویں پارے میں سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں۔ تو زبانی سمجھائے وہ بھی نہیں سمجھی، اور اس کے بعد میں جو ہے سو پھر اس کو مارا گیا۔ عورت کو زندگی میں ایک ہی بار مار سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر کبھی اور کسی جگہ پہ بھی عورت کو مار نہیں سکتے۔ عورت نکاح میں آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، اس کی پوچھ بھی بہت بڑی ہے مرد آدمی کے اوپر۔ تو عورت کو مارنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی وقت مارنا ہے۔ یہاں اگر عورت مار کھانے کے بعد میں اگر معافی مانگنا چاہیے، عورت کو معافی مانگ لی ہے، بہت اچھی بات ہے، مرد آدمی کو چاہیے کہ معاف کر دے اور عورت اپنی حرکت بند کر دے۔ لیکن مار کھانے کے بعد میں بھی عورت نے معافی نہیں مانگا، اور یا تو معافی مانگ کر پھر اپنی زندگی میں دوبارہ یہ حرکت کی، تو اب اس عورت کا علاج یہ ہے کہ ایک مرد آدمی عورت کے خاندان سے اور ایک مرد آدمی مرد کے خاندان سے بلائیں گے، اس عورت کو طلاق دیں گے، کہیں گے آپ کہ میں تمہیں اپنے نکاح سے آزاد کر رہا ہوں، تمہیں طلاق ہے، رائٹ اوے یہ عورت گھر کے باہر، اور اس عورت سے زندگی میں کبھی کوئی دوبارہ نکاح نہیں ہوتا۔ تو آوارہ عورت کی یہ 3 طرح کی طلاق اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب ایک اور عورت ہوتی ہے، مگر اس میں ساتھ ساتھ خلا کا بھی ذکر بتانا چاہتا ہوں۔
اگر مرد آدمی آوارہ ہے اور عورت پاک دامن ہے تو عورت کو چاہیے کہ مرد آدمی سے خلا، یعنی وہ نکاح میں تو ہے لیکن پھر بھی جا کے کسی سے عشق لڑا رہا ہے، کر رہا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ خلا مانگ لے۔ اب اس کی دلیل جو ہے آپ کو ملے گی 18ویں پارے میں سورہ نور میں۔ آپ کو پہلی تو آیتیں فرض ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ ہم نے یہ فرض کر دیا ہے۔ دوسری اور تیسری میں آپ کو یہ ملیں گے کہ اگر شوہر نے کسی سے بلا وجہ کے عشق لڑا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ شوہر آوارہ ہے۔ اور اس سورہ نور کی دوسری اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آوارہ مرد کے نکاح میں آوارہ عورت ہی ہوگی، اور آوارہ عورت کے نکاح میں آوارہ مرد ہی ہوں گے۔ تو اگر عورت پاک دامن ہے اور مرد آدمی یہ حرکت کر رہا ہے کہ کسی سے عشق لڑا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ خلا مانگ لے کہ میں پاک دامن ہوں اور تمہاری آوارہ حرکت کی وجہ سے میں بھی آوارہ کہلاؤں گی، تو لہٰذا اس بنیاد پہ مجھے خلا دے دیں۔ لیکن اگر آدمی یہاں معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور عورت کو یہ یقین دلا کے دے کہ میں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا، تو عورت کو چاہیے کہ معاف کر دے اور اس کی زندگی میں رہ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر مرد آدمی نکاح کر کے آیا ہے تو یہ اس کا حق ہے، عورت کو چاہیے کہ مبارکباد دے اس کو بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ تو اگر اس نے نکاح کیا ہے، ایک نہیں 2 4 بھی کر لیا ہے، تو اس کے اپنے کام ہیں، آپ کے اپنے نصیب ہیں، ان کے اپنے نصیب ہیں، آپ بڑی خوشی کے ساتھ میں اس کا استقبال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن خلا مانگنے کے لیے آپ کو اگر بلا وجہ کے عشق لڑا رہا ہے تو آپ اس مرد آدمی سے لیکن کیونکہ معاشرے میں ہمارے پاس اس کی تعلیم نہیں ہے اور یہ سسٹم نہیں ہے، اگر عورت آج کی تاریخ میں اگر کوئی پاک دامن عورت ہے اور کسی مرد آدمی سے خلا مانگ کر دوسری جگہ جائیں گی تو پتہ چلا کہ وہ اس کے زیادہ ہے، تو یہ زیادہ چیز مردوں میں عورتوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو تعلیم کی کمی ہے۔ اگر ان کو صحیح وقت پہ 18 سال سے پہلے کی عمر میں اگر یہ ایجوکیشن دے دیا جائے اور اس کا ایگزام لیا جائے تو شاید اگر یہ پورے کو ختم نہ ہو تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ کم ضرور ہو جائے گا، کہ کیوں کئی لوگوں سے میں ملنے جلنے پر وہ کرنے پر جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو دیکھا ہوں کہ لوگ کافی شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا علم جو ہے 18 سال سے پہلے دینا چاہیے، اور نکاح سے پہلے اس کو ایگزام بھی ان کا ہونا چاہیے، اور ان کے نکاح نامے میں یہ چیز ان کے اٹیچ بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا پڑھا تھا نکاح کی تعلیم میں، طلاق میں، خلا میں، یہ سب چیز جو ہے ان کے پاس میں ہونا چاہیے۔ اور ایک عورت جو خلا مانگ سکتی ہے، ایک تو عورت خلا یہاں مانگ سکتی ہے، دوسرا ایک عورت کی جو فزیکل ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو عورت خلا مانگ سکتی ہے۔ یا ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ بعض مرد کی یا بعض عورت کی جو سو کسی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، لیکن کسی مرد آدمی کی ضرورت کم ہے اور کسی عورت کی زیادہ ہو گئی ہے، اور وہاں پہ عورت کچھ شے نہیں ہے، تو اگر صبر کر سکتے ہیں، ضرورت تو ہو رہی ہے لیکن کم ہے تو صبر کر لو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن یہ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، صبر نہیں ہو پاتا، اور اگر عورت کو یہ شبہ ہو جائے کہ وہ بہکنے لگ رہی ہے یا بہک جا رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ خلا مانگ لے۔ اس بات پہ عورت خلا مانگ سکتی ہے۔ تو عورت کو خلا مانگنے کی یہ 2 جگہ ہیں، اس کی اپنی مرضی سے یہ مانگ سکتی ہے کہ اس کی فزیکل ضرورت اگر پوری نہ ہو رہی ہو تو عورت برابر اپنے اس سے خلا گناہ نہ کرے۔ اگر گناہ نہیں کر سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر صبر نہیں ہو رہا ہے تو پھر جو ہے خلا مانگ لے۔ تو یہ ہے آوارہ عورت کی طلاق۔ اور اس کی خلاصہ جو ہے نا، آپ کو پارہ نمبر 5 اور آپ کے آیت نمبر 34 سورہ نساء، اور جو ہے آپ کے سورہ طلاق 28ویں پارے میں پہلی آیت میں بھی جو ہے نا اس کا خلاصہ ہے، تو میں یہ آیتیں بھی اٹیچ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے آوارہ عورت کی طلاق۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بتاؤں گا، ایک ذکر
بدکار عورت کا. فی امان اللہ.